بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قطر مشرق وسطیٰ میں 20 نکاتی امن منصوبے کے پہلے مرحلے میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پانے کے 24 گھنٹے کے اندر جمعہ کی صبح سے غزہ میں جنگ بندی پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والے معاہدے کا اعلان سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا، جس کے بعد اس کی تصدیق حماس اور اسرائیل سمیت ثالثوں نے بھی کر دی تھی۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ ختم کرنے کے معاہدے تک پہنچ گئے ہیں۔ جمعرات کے روز اپنے بیان میں حماس نے بتایا کہ معاہدے کے مطابق جنگ ختم کی جائے گی، اسرائیلی افواج غزہ سے چلی جائیں گی، امدادی سامان کو علاقے میں داخل ہونے دیا جائے گا اور حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا، جبکہ امن کے مستقل قیام کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس ضمن میں حماس نے ٹرمپ معاہدے کے ضامن ممالک اور مختلف عرب، اسلامی اور بین الاقوامی فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو اس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل امن درآمد کا پابند بنائیں۔ اس سے قبل جمعرات کو ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے فخر ہو رہا ہے، اسرائیل اور حماس نے ہمارے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام قیدیوں کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا اور اسرائیل اپنی فوج کو ایک طے شدہ لائن تک واپس لے جائے گا۔ یہ ایک مضبوط، پائیدار اور دیر پا امن کی جانب ابتدائی اقدامات ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام فریقوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے ٹرمپ اور تمام ثالثوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے معاہدے تک پہنچنے میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں انتظامی اور سیکورٹی اداروں کو عرب اور بین الاقوامی تعاون کے ساتھ متحد کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی اتھارٹی اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے تیار ہے اور امید ہے کہ یہ پیش رفت ایک مستقل سیاسی حل کی راہ ہموار کرے گی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی کابینہ سے حماس کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی منظوری حاصل کر لی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے اپنی فورسز کو دفاعی تیاری اور ہر ممکن منظرنامے کے لیے چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ قیدیوں کی واپسی کے آپریشن کو حساسیت اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ سر انجام دیا جائے۔ حماس نے معاہدے کی تصدیق کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں زندہ اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پیر سے شروع ہوگی۔ اس وقت زندہ و مردہ 54 اسرائیلی قیدی غزہ میں حماس کے زیر حراست ہیں، جن میں سے نصف سے زیادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ امن کا ابتدائی معاہدہ طے پانے کے باوجود اسرائیل اور حماس کے درمیان کئی سنگین اختلافات باقی ہیں اور کئی اہم تفصیلات کو بھی طے کرنا باقی ہے۔ ان میں اسرائیلی انخلا کا وقت اور حد، غزہ کی پٹی کے لیے جنگ کے بعد کی انتظامیہ کی تشکیل اور حماس کا مستقبل شامل ہیں۔ اسی طرح صدر ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق حماس کے قیدیوں کے حوالے کرنے کے بعد جنگ ختم ہو جانی چاہیے، مگر اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں، جنگ حماس کے غیر مسلح ہونے کے بعد ہی ختم ہوگی اور اس نے غزہ کے شہریوں کو گھروں کو واپس نہ آنے کی وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔